بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں، ایک نیا چیپٹر اردو کا، ثنائے بدائع۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ثنائے بدائع کیا ہوتے ہیں۔ ثنائے بدائع کو علم بدیع بھی کہتے ہیں۔ پہلے ہم ان کے لغوی معنوں پر غور کریں گے۔ ثنائے صنعت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے ہنر مندی، اصلاح، بہتری۔ اصطلاح میں صنائع سے مراد وہ باریکیاں اور وہ نکات ہیں جس کی وجہ سے نظم اور غزل کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بدائع لفظ بدیع کی جمع ہے۔ جس طرح صنائع صنعت کی جمع، اسی طرح بدائع بدیع کی جمع۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے انوکھا، نرالا۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ خوبیاں ہیں جن پر بحث کر کے کلام میں رنگینی اور خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ علم بدیع کی دو قسمیں ہیں، ایک ثنائے لفظی اور ایک ثنائے معنوی۔ یعنی لفظوں کے ذریعے بھی ہم کلام میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں اور معنوں کے ذریعے بھی۔ لفظوں کے ذریعے کیسے؟ سرسری، اوپری اوپری، جو جلد سمجھ آ جائے۔ اور معنوں کے ذریعے کیسے خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے؟ معنی گہرائی میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ بظاہر اس کے معنی کچھ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ہوتے کچھ ہیں۔ ثنائے لفظی کے اندر بھی مختلف چیزیں ہیں، جیسے قلب، منقوطہ، غیر منقوطہ یا غیر منقوط، ذوالقوافی، ترسیع، تجنیس، اشتقاق وغیرہ۔ یعنی یہ مختلف ثنائے لفظی کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح ثنائے معنوی کی بھی مختلف قسمیں ہیں، جس میں معنوں کے ذریعے خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے، جیسے صنعت تضاد، ایام، حسن تعلیل، حسن تعلیل، میرات النظیر، لف و نشر، صنعت تلمیع، صنعت مبالغہ، صنعت تکرار وغیرہ۔ آج ہم ثنائے بدائع کی جو قسم ثنائے معنوی ہے، معنوں کے ذریعے جو کلام میں حسن پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ معنوں کے ذریعے گہرائی میں جا کر کیسے کلام میں حسن پیدا کیا جاتا ہے، شاعری کو خوبصورت بنایا جاتا ہے یا نثر میں بھی خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ پہلی قسم ہے ثنائے معنوی کی، صنعت تلمیع۔ صنعت تلمیع کا لغوی مطلب ہے اشارہ کرنا، اور اس کی تعریف یہ ہے کلام میں کسی فرضی تاریخی واقعہ، روایت، قصہ، کہانی، قرآنی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کرنا تلمیع کہلاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے صنعت تلمیع کی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ اس شعر میں ایک قصہ کی طرف، ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آتش نمرود، نمرود کی آگ۔ نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ تو یہ اس قصے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اگر تشریح میں کوئی ایسا شعر آ جائے جس میں صنعت تلمیع کا استعمال کیا گیا ہو، تو عزیز طلباء و طالبات، اس شعر کی تشریح کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ 5-7 سطروں میں ہم اس تلمیع کا تعارف کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی اس میں آتش نمرود کی طرف ہم اشارہ کر دیتے ہیں کہ نمرود ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے روکا تو اس ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کو، آتش نمرود کو، خوش دلی سے قبول کر لیا۔ عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ یعنی اس آگ میں خود کو آگ میں ڈال دینا، عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ لیکن جب عشق سچا ہو، اللہ سے محبت ہو، تو پھر آگ انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو یہ اس میں
نمرود کی آگ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے۔ عام طور پر صنعت تعلیمی کی جو تعریف کے ساتھ مثال دی جاتی ہے وہ شعر ہی دی جاتی ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہ دیکھو، اس لیے میں نے یہ ابن مریم جیسے اوپر والے شعر میں آتش نمرود کو میں نے جو ہے نا وہ انڈر لائن کیا ہے، اس کے نیچے لائن لگائی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ تلمیح ہے۔ اسی طرح ابن مریم، مریم کا بیٹا، یہاں مریم کے بیٹے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے چند سطور میں تعارف کروانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جن کو اللہ نے مختلف معجزات سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا ان کا کہ وہ اگر کوڑی، ایسا شخص جس کے جسم پر دانے، پھنسی، پھوڑے نکل آتے ہیں، اس شخص کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شخص ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مسیحا تھے، ڈاکٹر تھے۔ تو یہاں ابن مریم یعنی یہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ابن مریم مریم کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور مثال بھی میں نے دے دی ہے جو ان میں سے آسان لگے وہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، فارسی کا لفظ ہے۔ دوست یہاں تھوڑے اور بھائی بہت۔ یہ چاہ یوسف، یوسف کا کنواں، یہاں اس شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کی طرف اشارہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ بہت سے لوگ بظاہر ہمارے بھائی ہوتے ہیں لیکن وہ دشمنوں سے کم نہیں ہوتے۔ تو یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بے وفا بھائیوں کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے کہ دوست یہاں تھوڑے اور بھائی بہت۔ صنعت تعلیمی مکمل ہوا۔ آگے دوسری ہماری صنعت ہے صنعت حسن تعلیل۔ حسن تعلیل لغوی معنی علت، سبب، وجہ، توجیہ وغیرہ، اور اس کی تعریف ہے جب کوئی شاعر کسی شعر میں کوئی ایسی وجہ بیان کرے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ مثلاً پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، میر انیس کے مرثیے سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجیں فرات کی۔ اب جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کی فوج یزید کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی، جنگ کر رہی تھی، تو وہ فرات کے کنارے جنگ ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوست تھے وہ پیاسے شہید ہو رہے تھے، وہ پانی ان کو نہیں مل رہا تھا۔ تو اب یہ جو نہر فرات بالکل قریب ہے، تو جب اسے پتہ چلا کہ یہاں نواسہ رسول اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ پیاسے شہید ہو رہے ہیں، تو وہ پانی میں ایک ہلچل سی مچ گئی، بے چینی سی مچ گئی، اور پانی کناروں سے ٹکرانے لگا بے چینی کی صورت میں۔ اس کا بظاہر معنی یہ بن رہا ہے، لیکن پانی کے اندر جو موجیں اٹھتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، حقیقت میں وہ یہ وجہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں شاعر نے دیکھو کیا خوبصورتی پیدا کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے ان کے پیاسے شہید ہونے کی وجہ سے پانی بے چین ہو رہا تھا، اس میں لہریں پیدا ہو رہی تھیں۔ حقیقت میں لہریں ایسے پیدا نہیں ہوتی۔ ایک اور شعر دیکھیے، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، کوئی بےتاب تہے خاک تڑپتا ہوگا۔ اب اس شعر کا بھی بظاہر معنی یوں بن رہا ہے کہ کوئی شخص جسے دفنا دیا گیا، جو مر گیا ہے، وہ بیچارہ بہت بے چین ہے، قبر میں اس پر گویا کہ عذاب ہو رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اس کے قبر میں تڑپنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ اور یہ دیکھو کیا خوبصورت توجیہ پیش کیا شاعر نے۔ حقیقت میں حالانکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت میں تو کچھ اور ہے زلزلے کی وجہ، یعنی زیر زمین جب زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں یا کوئی لاوا پگھلتا ہے تو اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، لیکن شاعر نے کیا خوبصورتی پیدا کی ہے یہاں حسن تعلیل کے ذریعے۔ اگلی ہماری تعریف ہے صنعت تضاد۔ تضاد جس طرح لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ تضاد لفظ متضاد سے بنا ہے، ضد، الٹ۔ کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، یعنی ایک دوسرے سے الٹ ہوں، تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ مثالیں ہیں
ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کے الٹ لفظ آئے ہیں، اپوزٹ آئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے نیچے، سیرتیں بے قیاس ہوتی ہیں، صورتیں غم شناس ہوتی ہیں، جن کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو ان کی آنکھیں اداس ہوتی ہیں۔ اب یہ سیرتیں اور صورتیں دونوں لفظ ایک دوسرے کے الٹ آئے ہیں، اور نیچے والے مصرعے میں مسکراہٹ اور اداسی بھی ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ تو یہ جب کسی شعر میں لفظ ایک دوسرے کے الٹ استعمال ہوں تو اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ کچھ صنعتیں مزید ابھی باقی ہیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو صنعتیں رہ گئی ہیں، یہ علم بدیع 2-3 پارٹ میں مکمل ہوگا، تو یہ گویا کہ علم بدیع کا پہلا پارٹ ہے۔ تو باقی صنعتیں جو ہے نا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ صنعتیں علم بدیع اور علم بدیع میں جو صنعتیں ہیں 3 صنعتیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔